गवर्नर राज लगाना या इनको इवन अरेस्ट करना बुशरा बेगम को, ये चीजें जो है इनको बेनिफिट करेंगी। पाबंदी लगाने नहीं, पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए, ये वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीजें डिस्कस जरूर हुई हैं। कंसेंसस जो होगा, अक्सरियत का जो फैसला होगा या प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से फैसला करेंगे उसके मुताबिक बात आगे चलेगी। वफाकी काबीना की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हामी अरकान ने कहा, गंडापुर हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाब पेश कर दिया है। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने का फैसला। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम एलेवेंथ आवर में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, काबीना में गवर्नर राज पर बात हुई, मैंने राय दी कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है और खुद एहतसाबी में मुब्तला है। ऐसे वक्त में गवर्नर राज या बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फायदा पीटीआई को होगा। पीटीआई पर पाबंदी के लिए भी ये वक्त दुरुस्त नहीं है। केपी में गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी दो हिस्सों में तकसीम। जराये का कहना है, एक धड़े का कहना है गवर्नर राज से पीटीआई को सियासी फायदा होगा, कैश कराएगी। हामी धड़े का मौक़िफ़ है, गवर्नर राज से पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पीपल्स पार्टी कारकुनों को एडजस्ट किया जा सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वतन वापस पहुंच गए। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी जल्द बुलाने का इम्कान। इजलास में सियासी सूरत हाल, केपी में गवर्नर राज पर गौर होगा। हुकूमत ने गवर्नर राज के मामले पर ताहाल पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं किया। गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला सीईसी करेगी। केपी में गवर्नर राज का खदशा। वज़ीर-ए-आला अली अमीन की एडवोकेट जनरल से मुशावरत मुकम्मल। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का निफाज खारिज इम्कान करार दे दिया। शाह फैसल ने कहा, आइन के आर्टिकल के तहत गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हंगामी इजलास में वफाकी हुकूमत पर तनकीद। डी चौक पर पुलिस एक्शन के खिलाफ आज से 3 रोज शोक का ऐलान। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, पूरा एहतजाज पर रियासती जबर और मुसालिम किए गए। केपी असम्बली का इजलास आज शाम फिर होगा। वज़ीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो रहा था और वो भी उसमें बहुत थोड़ी देर के लिए शरीक हुई। बहुत गुस्सा था जो इस्लामाबाद लीडरशिप नहीं पहुंची। जो अल्फाज फिर से उन्होंने बेगैरत, बेशर्म, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए पार्टी लीडर्स के लिए। उनकी लहजे में गुस्सा, हकारत और रौनक थी। पीटीआई से इस्तीफे आना शुरू। सलमान अकरम राजा बतौर सेक्रेटरी जनरल मुस्ताफी हो गए। सलमान अकरम राजा के ओहदा छोड़ने की वजह सामने आ गई। यावा न्यूज के शो ऑफ द रिकॉर्ड के मेजबान काशिफ अब्बासी पीटीआई इजलास के अंदर की खबर ले आए। पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी हुई। बुशरा बीबी ने पार्टी लीडरशिप के लिए बेगैरत और बेशरम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। हकारत और रौनक से पूछा, मैं तो डी चौक पर थी, आप सब कहाँ थे। सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी के जाने पर कहा, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बानी पीटीआई को जवाब दे, उनकी अहलिया को नहीं। पार्टी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ की तायद की। कहा, इस तरह की बातें सुनने के लिए कुर्बानियां नहीं दी। बुशरा बीबी ने बराह रास्त पैगाम आने तक संजानी बैठने से इनकार किया था। साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी हो गए। प्रोग्राम 11th आवर में कहा, इज्जत देता हूं तो इज्जत डिमांड भी करता हूं, बगैरत और बेशरम नहीं हूं। कौमी असम्बली से भी इस्तीफा देने का इरादा है। बानी पीटीआई के इल्म में कुछ चीजें लाऊंगा, फिर इस्तीफा दूंगा। इस्तीफे का मतलब राह जुदा करना नहीं, बानी पीटीआई को छोड़ने के बजाय मौत को तरजीह दूंगा। खान को बेइज्जती आई है, खान को बर्बाद कर दिया, खान की सियासत को कील ठोक दी है। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और पाकिस्तान की जमहूरियत में तबाही और पाकिस्तान की तबाही और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का हक था। जब से ये खातून आई है तो तबाही खानदान की चली और खान साहब दोराए में पहुंच गए हैं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत को बर्बाद कर दिया। ये खातून बानी के जिंदगी के लिए खतरा है।
سینیٹر فیصل وابڈا کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا سنجانی میں رک جائیں، بیوی کو ڈی چوک جانے کا شوق تھا، سعودی عرب کے خلاف بیان دے کر مذہبی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی گئی، فیض حمید سمیت پورا ایک گینگ تھا جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو ٹریپ کیا، بشرا بی بی کی کرپشن کے ثبوت موجود، آرمی چیف نے بانی پی ٹی آئی کو پیش کیے، بانی نے بشرا بی بی کو بچایا، بانی پی ٹی آئی چور تھے نہ انہوں نے کبھی کرپشن کی، 190 ملین پاؤنڈ کی چوری گوگی گینگ نے کی، گھڑی کی چوری کا پیسہ بشرا بی بی کے پاس گیا، گینگ کے کاموں کا پیسہ بانی کے بچوں کو نہیں گیا، بشرا بی بی اور ان کے حواری بانی پی ٹی آئی کو زہر دے کر سیاست کریں گے۔ نیب کا بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ، نیب راولپنڈی کی ٹیم خیبر پختونخوا بھجوا دی گئی، بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں وارنٹ جاری ہونے پر گرفتار کیا جائے گا۔ دھرنوں کی وجہ سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا، شرپسند عناصر نے لشکر کشی کی، ہتھیاروں کے ساتھ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے، پاکستان دشمن قوتیں اور شرپسند عناصر ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، ایک بار پھر دہشت گردی کا فریض سر اٹھا رہا ہے، ماضی میں نواز شریف حکومت نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم نے بھاری قیمت ادا کی، پاک فوج اور عوام نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب، کہا قومی سلامتی کا براہ راست تعلق معاشی سیکیورٹی سے ہوتا ہے، معیشت کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنے ہیں، معاشی طور پر مستحکم ہوں گے تو ایکسپورٹ بھی مستحکم ہوگی، اسٹاک مارکیٹ اوپر جانے میں پوری ٹیم کی کاوشیں شامل ہیں۔ بیرسٹر گوہر کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی ہٹانے کی خبروں کی تردید، اسد قیصر نے بھی وضاحت کر دی کہ انہیں چیئرمین نہیں بنایا جا رہا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے کہا جنرل سیکرٹری سے متعلق فیصلہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر نے ٹویٹ کیا کہ ان کی آج بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان سے منسوب جعلی خبر گردش کر رہی ہے کہ اسد قیصر اور علی محمد خان کو چیئرمین اور سیکرٹری جنرل مقرر کر دیا گیا، انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ یاوہ نیوز بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کو ہٹانے کی خبر نشر ہوئی تھی۔ تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زیادتی کی، تم نے جمعیت علماء کا مینڈیٹ چرایا، جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں اور دینی مدارس وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ دے دو گے۔ الیکشن کو مسترد کیا تھا، آج بھی کہتے ہیں دوبارہ منصفانہ انتخابات تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، تم نے دھاندلی کی، قومی اسمبلی میں ہماری جیتی نشستیں کم کر دی گئیں، جے یو آئی اسلام آباد کا رخ کرے گی تو کوئی نہیں روک سکتا، تحریک اٹھے گی تو میں سب سے آگے ہوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کا سکھر میں کانفرنس سے خطاب، کہا ایک صوبے سے یرغال ہوتی ہے تو اس صوبے کی حکومت بھی تم نے خود منوائی تھی، احتجاج سب کا حق ہے، تشدد کی مذمت کرتے ہیں، پہلے قافلوں کو آنے دیا گیا، جب وہ ڈی چوک پہنچے تو پھر تشدد کیوں کیا گیا؟ صوبوں کے وسائل اور حقوق کو تسلیم کیا جانا چاہیے، پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتی رٹ نہیں، اپنی ناکامی قبول کرو، غلط روش اور حکمرانی کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ ٹپیکل ایف آئی آر ہے اور اس میں انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایک لفظ کا بھی آگا پیچھا نہیں کیا کہ یہ بالکل ایک فیک ایف آئی آر ہے۔ مطیع اللہ جان آپ کو پتا ہے کہ بندہ تو وہ بڑا دبنگ ہے، وہ کسی نہ کسی سے ٹکر لیے رکھتا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف ایف آئی آر جھوٹی اور جعلی قرار دے دی۔ پروگرام 11 آر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میں لپکا اور جھپکا اور ملزم کو قابو کر لیا، یہ ایف آئی آر میں مسنگ ہے، جن لوگوں نے ایف آئی آر بنائی ہے ان کو حالات کا احساس ہی نہیں۔ شکر ہے مطیع اللہ جان سے فائرنگ کرانے کی مہربانی نہیں کی، کوشش کروں گا میرٹ پر فیصلہ ہو اور مطیع اللہ جان کو انصاف ملے۔
انسدادی دہشت گردی عدالت نے صحافی مطیع اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ مطیع اللہ جان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج۔ مطیع اللہ جان کی گرفتاری پر ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور PFUJ کا اظہار تشویش۔ ایمنڈ نے مطیع اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ کہا یہ الزامات صحافیوں کے خلاف ایک نیا طریقہ واردات ہیں جو پس پردہ مقاصد کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایسے واقعات پاکستان میں آزاد اظہار رائے کی خراب صورتحال ظاہر کرتی ہیں۔ PFUJ نے کہا مطیع اللہ جان کو PIMS کے احاطے سے اغوا کیا گیا، فوری رہا نہ کیا تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے 44 مقابلے اختتام پذیر۔ آرمی چیف اور سربراہ پاک فضائیہ نے ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل سید عاصم منی نے بہترین مہارتوں کے مظاہرے پر نشانے بازوں کو سراہا۔ کہا نشانے بازی کی مہارت ایک جوان کا طور امتیاز ہے۔ نشانے بازی بنیادی فوجی تربیت کا مرکزی جز ہے۔ ISPR کے مطابق 14 اکتوبر سے 28 نومبر تک مقابلے میں 2000 سے زائد نشانہ بازوں نے حصہ لیا۔ پاک فوج کی ٹیم نے 3 مقابلے جیتے۔ پاک فضائیہ نے ایک ایونٹ میں کامیابی اپنے نام کی۔ ماسٹر ایٹ آرمز کی ٹرافی سپاہی آفتاب احمد نے جیتی۔ بلوچستان اسمبلی کا یہ ایوان مطالبہ کرتے ہیں PTI پہ پابندی لگا جائے۔ اس قرارداد کی میں سخت مخالفت کرتا ہوں۔ عمران خان کو بھی میدان میں چھوڑ دیں تاکہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کا مقابلہ کریں۔ بلوچستان اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد منظور۔ قرارداد نون لیگ کے میر سلیم کھوسہ نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا تحریک انصاف نے اداروں کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور نواب اسلم ریسانی کے ساتھ جماعت اسلامی کے مولانا ہدایت الرحمان نے بھی قرارداد کی مخالفت کی۔ عبد المالک بلوچ نے کہا تحریک انصاف پر پابندی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ہدایت الرحمان نے کہا قصوروار کو پھانسی دیں مگر پارٹی پر پابندی نہ لگائیں۔ حزب اختلاف نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر میں 4 خوارج کو ٹھکانے لگایا۔ ISPR کے مطابق باغ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 3 خارجی زخمی بھی ہوئے۔ اسلحے اور گولیاں برآمد کر لی۔ کوئٹہ میں مغوی بچے کی عدم بازیابی کے خلاف دھرنا ملتوی۔ دھرنا کمیٹی نے حکومت کو 10 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا جس دن واقعہ ہوا ایسا محسوس ہوا جیسے میرا اپنا بچہ اغوا ہوا ہے۔ ایسے واقعات کے بعد ورثہ کے پاس احتجاج کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ مصور خان ہمارا اپنا بچہ ہے، حکومت بازیابی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ انڈونیشیا میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 27 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ ہو گئے۔ آبی ریلوں کی راہ میں جو آیا با لے گیا۔ مواصلات کا نظام درہم برہم۔ مواصلات موسلادھار بارش سے جزیرہ سماٹرا سب سے زیادہ متاثر۔ ملائیشیا میں سیلاب سے تباہی، 6 ریاستوں میں 30,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا جتنا ممکن ہو سکا ملائیشیا کے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ تدارک کے لیے دنیا کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی پر ICC کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ ورچوئل میٹنگ سپہر 3:30 بجے شروع ہوگی۔ پاکستان اور انڈیا سمیت تمام بورڈز ممبر شریک ہوں گے۔ PCB نے ICC کو اپنا موقف واضح کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائبرڈ ماڈل قابل قبول نہیں۔ نیوٹرل وینیو کا فارمولہ بنایا گیا تو آئندہ پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا۔ ICC ایونٹس کی 49 سالہ تاریخ میں کوئی بھی ایونٹ ہائبرڈ ماڈل پر نہیں ہوا۔ براڈ کاسٹرز کو 5 دسمبر سے پہلے معاملہ حل ہونے کی امید ہے۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، جنوبی لبنان سے انخلا کے بجائے دریائے لیتانی کے 10 علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا۔ بے گھر افراد کو واپس قصبوں میں جانے سے روک دیا۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ صہیونی فورسز کی
وسطی غزہ میں اسکول پر بمباری، 12 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 48 ہو گئی۔ وحشیانہ بمباری سے مسجد بھی شہید ہو گئی۔